ریاض کے قریب جہاں امریکی اڈے، میزائل نظام اور ہزاروں اہلکار ہیں، وہاں سے اٹھنے والی ہوا میں اب ایک اور سنگینی شامل ہو چکی۔ ایک ایسا بندھن جو فوجی قوت اور معاشی طاقت کو اکٹھا کرتا ہے۔ بین الاقوامی طاقتور آوازیں کہتی ہیں کہ یہ صرف علامت نہیں، ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی ہاتھ بڑھایا گیا تو یہ ہاتھ اکیلے جواب نہیں دیں گے۔ سوچئے وہی علاقہ جہاں امریکہ نے اپنی عسکری آنکھیں جمائی ہوئی ہیں، اب ایک سوال کے دہانے پر ہے کہ کیا وہی ریاستیں اپنی سابقہ توازن کو برقرار رکھ پائیں گی؟ اور جب فیصلے ایسے وقت میں کیے جاتے ہیں جب خطے میں ہر قدم حساسیت سے بھرا ہوا ہو، تو ہر اعلان کا وزن بڑھ جاتا ہے، ہر دوست کا کردار تبدیل ہو سکتا ہے اور ہر دشمن کے امکانات نئے معنی لے سکتے ہیں۔ یہ ابتدا ہو سکتی ہے کسی نئی شطرنج کی جس میں پہلی حرکت ہی پوری دنیا کی نبض بدل دے، سننے والے کو ہلا دینے والی وہ صبح جس میں نہ صرف سرحدیں بلکہ مفاہمتیں بھی از نو لکھنی پڑیں گی۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ منظرنامہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب اور جوہری صلاحیت رکھنے والے ملک پاکستان کے درمیان بدھ کو ایک اہم سیکیورٹی معاہدہ طے پاتا ہے، جس پر صرف بھارت کی حکومت ہی نہیں بلکہ وہاں کے دفاعی حلقے بھی پریشانی اور خدشات کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پہ حملہ کیا اور پاکستان کے وزیر دفاع نے واضح کیا کہ اگر دیگر عرب ممالک بھی خواہش کا اظہار کریں تو سعودی عرب کی طرح وہ ممالک بھی اس معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس معاہدے کو نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے لیے تاریخی پیش رفت کہا جا رہا ہے بلکہ طاقتور بین الاقوامی آوازوں کا ماننا ہے کہ مستقبل میں اس کے اثرات مغربی ایشیا اور جنوبی ایشیا کی سیاست اور سلامتی پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ دونوں ممالک نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اگر کسی ایک پر حملہ ہوا تو اسے دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اگرچہ اس معاہدے کی تفصیلات زیادہ منظر عام پہ نہیں آئیں، مگر پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ اس کے پیچھے کوئی خفیہ شک یا ذیلی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ بھارت میں اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر کل کو پاکستان کے خلاف آپریشن سندور جیسا اقدام دوبارہ کیا گیا تو کیا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بین الاقوامی طاقتور آوازیں کہتی ہیں کہ فوجی طور پر یہ معاہدہ بھارت کے لیے کوئی بڑا دھچکا نہیں لگتا، لیکن طویل المدتی اثرات میں یہ بھارت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آج مغربی ایشیا میں پاکستان کا کردار نمایاں ہے جبکہ بھارت کہیں پس منظر میں دکھائی دے رہا ہے۔ خلیجی ممالک اپنی سلامتی کے لیے پاکستان، ترکیہ اور چین کی طرف جھک رہے ہیں اور یہ تینوں اب خطے کے فیصلہ کن کردار کے طور پہ ابھر رہے ہیں۔ آپریشن سندور کے دوران بھی یہ تینوں بھارت کے مخالف نظر آئے تھے، اس لیے اگر مستقبل پر نظر ڈالی جائے تو یہ نئی صورتحال بھارت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا کی سیاست پہ نظر رکھنے والی بین الاقوامی طاقتور آوازوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے محض ایک معاہدے پہ دستخط نہیں کیے بلکہ ایسے ملک کے ساتھ کیے ہیں جو خود بھارت کا قریبی شراکت دار سمجھا جاتا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے، یہ بین الاقوامی جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ معاہدہ مستقبل میں بھارت کو براہ راست پاکستان پر حملے سے روکنے کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن اس نے پاکستان کو خطے میں ایک بہتر اور مضبوط پوزیشن ضرور فراہم کر دی ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے بھی اس پیش رفت پہ فوری رد عمل دیا اور کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کے اثرات کا بغور جائزہ لے گی، کیونکہ یہ معاملہ نہ صرف بھارت بلکہ خطے اور دنیا کے امن سے بھی جڑا ہوا ہے۔ بھارت نے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کو دہرایا اور واضح کیا ہے کہ معاہدے کو ہلکے میں نہیں لیا جائے گا۔ دفاعی دنیا کی طاقتور رائے رکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورتحال بھارت کے لیے سنگین ہو سکتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب سعودی عرب کے وسائل پاکستان کی فوجی طاقت کو تقویت بھی پہنچائیں گے اور بظاہر پاکستان کھلے عام عرب ممالک کو اسرائیل کے مقابلے میں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اسی پس منظر میں جب پاکستانی وزیر دفاع سے ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے پہ یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کو پاکستان کے جوہری ہتھیاروں تک رسائی دی جائے گی، تو ان کا یہ جواب تھا کہ یہ معاہدہ صرف دفاع کے لیے ہے، اس کا مقصد جارحیت ہرگز نہیں ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں اس معاہدے کے ذریعے سعودی عرب کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں اسے مدد فراہم کی جا سکے، لیکن یہ واضح کیا کہ دنیا نے جوہری ہتھیار کا استعمال ہیروشیما کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا، اور دعا یہی ہے کہ آئندہ بھی دنیا ایسی تباہی سے محفوظ رہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی شراکت داری پرانی ضرور ہے، لیکن اس نئے معاہدے کے بعد اس تعلق کو مزید گہرا کرنے کی جو بات سامنے آئی ہے وہ بھارت کے لیے ہو سکتا ہے تشویش کا باعث ہو۔ بین الاقوامی پنڈت یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر کبھی بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب براہ راست فوجی مداخلت شاید نہ کرے، لیکن اس کے پاس بے پناہ سرمایہ موجود ہے۔ وہ سرمایہ پاکستان کی فوج کو مضبوط بنانے، جدید ٹیکنالوجی دینے اور امریکی ہتھیاروں تک رسائی دلانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ چیز بھارت کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوگی۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کیوں کیا؟ اس کا جواب بھی انہی طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ ہے کہ جب خلیجی ممالک
امریکہ پہ اندھا اعتماد کر رہے تھے تو اب وہ نہیں کر رہے۔ دوسری طرف پاکستان نے آپریشن سندور کے دوران بھارتی حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے اپنی حیثیت ثابت کی۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان اپنی اہمیت کھوتا جا رہا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ ایشیا کی سیاست میں مرکزی مقام حاصل کر چکا ہے اور بھارت کا معاملہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔ خطے کے اسٹریٹجک ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی برسوں سے سعودی عرب کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، بار بار دورے کیے اور تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ڈھالنے کی جدوجہد کی، مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ان کی سالگرہ کے موقع پہ سعودی ولی عہد نے ایسا فیصلہ دیا جس نے بھارت کو حیران کر دیا۔ اب سعودی عرب اور پاکستان کسی بھی حملے کو دونوں پر حملہ تصور کریں گے اور یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے بھارت آسانی سے برداشت نہیں کر پائے گا۔ بہت ساری آراء یہ بھی ہیں، تجزیے یہ بھی ہیں کہ یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا کہ پاکستان سعودی عرب کے فراہم کردہ سرمائے کو ہتھیار خریدنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں اطراف میں۔ پاکستان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یہ مغرب کی رائے ہے۔ مغرب کی رائے کچھ فرق ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوچئے کہ ان کے ذہنوں میں اس پورے منظرنامے میں اہمیت کس حد تک ہے۔ وہ کہتے ہیں وہی سرمایہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستان کو میسر آ سکتا ہے، اور یہ نکتہ بھی بھارت کے لیے ایک نئی پریشانی کی گھنٹی ہے۔ مشرق وسطیٰ کا اصل نقشہ اسی وقت سمجھ آتا ہے جب اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کو مرکز میں رکھا جائے۔ اسرائیل محض ایک ریاست نہیں بلکہ امریکی مفادات کا وہ ستون ہے جس کے بغیر واشنگٹن کی پالیسیز کا توازن قائم نہیں رہ سکتا۔ اسرائیل کے وجود کا سہارا براہ راست امریکہ سے جڑا ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ امریکی حمایت کے بغیر اسرائیل کا باقی رہنا ممکن بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب ہے جو امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، اور جہاں امریکہ نے اپنی سب سے بڑی عسکری موجودگی قائم کر رکھی ہے۔ ریاض کے قریب الخرج کے علاقے میں پرنس سلطان ایئر بیس اس بات کی کھلی علامت ہے، جہاں امریکہ کا 378واں ایئر ونگ تعینات ہے، اور اس بیس پہ F-15 اور F-22 جیسے جدید ترین جنگی طیارے کھڑے ہیں۔ تقریباً 3000 امریکی فوجی ہمہ وقت موجود ہیں، اور یہی بیس مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ کسی بھی اس کے اعلاء کے لیے خطرے کی نگرانی کرتی تھی، جس کے بعد وہ بعد میں قطر میں آیا اور قطر کی طرف اس نے توجہ زیادہ دے دی، پھر بگرام ایئر بیس کے اوپر اس نے زیادہ توجہ دی۔ اس اڈے پہ نہ صرف پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل سسٹم نصب ہے، بلکہ یہاں سے یمن اور قریبی خطوں پہ حملے بھی کیے جاتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ ریاض کے مضافات میں ایسکن ولیج کمپاؤنڈ ایک اور امریکی مرکز ہے جہاں بڑی تعداد میں امریکی دفاعی مشن کے اہلکار تعینات ہوتے ہیں۔ وہاں سے سعودی عرب کی داخلی سلامتی سے لے کے حکمرانی کے معاملات تک سب پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ امریکی موجودگی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ سعودی عرب میں دفاع اور حکمرانی کا ڈھانچہ براہ راست واشنگٹن کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب ذرا حالیہ واقعات پہ نگاہ ڈالیں۔ چند دن پہلے اسرائیل نے جو ہے وہ دوحہ کے اوپر حملہ کیا، پھر چند ماہ پہلے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا جس میں ایرانی فوجی قیادت کو نشانہ بنایا، اور امریکہ پورے معاملے میں اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک ایسے علاقے پہ حملہ ہوا ہے جو انتہائی محفوظ سمجھا جاتا تھا اور وہاں پہ حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو امریکی دفتر خارجہ روبیو نے خود یہ اعتراف کیا کہ اسرائیل نے واشنگٹن کو حملے سے صرف 50 منٹ پہلے اطلاع دی تھی، مگر قطر کو آگاہ کرنے میں تاخیر کر دی گئی۔ یہ تاخیر دراصل امریکہ اور اسرائیل کی قریبی ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اسرائیل خطے میں کوئی بڑا قدم واشنگٹن کے اشارے کے بغیر نہیں اٹھاتا۔ اسی لیے اگر مستقبل میں اسرائیل سعودی عرب پہ کوئی بڑا حملہ کرتا ہے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ وہ بھی امریکی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس پہ سعودی عرب اور پاکستان کے حالیہ دفاعی معاہدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر یہ معاہدہ اس بات کا اعلان ہے کہ دونوں ممالک کسی بھی جارحیت کے خلاف ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن عملی صورتحال سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایک طرف سعودی عرب میں امریکہ کے فوجی اڈے، میزائل دفاعی نظام، ہزاروں اہلکار ہیں، اور دوسری طرف پاکستان اسی ملک سے معاہدہ کر رہا ہے جو امریکی فوجی ڈھانچے سے بھرا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سعودی عرب پر کبھی اسرائیل حملہ کرنے کا سوچے اور وہ حملہ امریکی اجازت سے ہو تو کیا پاکستان اس وقت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہی وہ معاملہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے، جہاں پہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ مشترکہ معاہدہ ہوا ہے، تو خود فوجی سرزمین جو ہے وہ اس وقت میسر ہے امریکہ کو سعودی عرب میں، تو یہاں پہ ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر پاکستان سعودی عرب کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو لازمی طور پہ یہ قدم امریکہ کے ساتھ کشیدگی بڑھائے گا، کیونکہ واشنگٹن کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا قریبی اتحادی سعودی عرب پاکستان جیسے ملک کے ساتھ اپنا دفاعی بندھن قائم کر لے جو امریکی مفادات سے ٹکرا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا یہ معاہدہ بیک وقت اسرائیل کے لیے بھی ایک اشارہ ہے اور امریکہ کے لیے بھی ایک چیلنج۔ اس پہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، مگر سب سے بڑی الجھن یہی ہے کہ ایک طرف وہی امریکہ ہے جس کی اجازت کے بغیر اسرائیل سعودی عرب پہ حملہ نہیں کر سکتا، دوسری طرف وہی امریکہ سعودی سرزمین پہ فوجی اڈے بھی قائم رکھے ہوئے۔ ایسے میں پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ عملی شکل اختیار کیسے کرے گا؟
तो नाजुक मोड़ के ऊपर अमेरिका के साथ सऊदी अरब खड़ा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। यहां पर कुछ आरा ये भी हैं कि सऊदी अरब सबसे ज्यादा तेल चाइना को बेचता है, चाइना को तेल बेचता है अमेरिका का एलाय होने के बावजूद भी। तो अमेरिका उसके ऊपर हर्फ नहीं उठाता, क्योंकि उसे ये मालूम है कि अगर हर्फ उठाया जाएगा तो हमारी जो ट्रेड है वो भी मुतासिर हो सकती है। तो यहां पर खामोशी भी इख्तियार की जा सकती है। ये तमाम पहलू ये जाहिर करते हैं कि ये मुआहिदा महज दो ममालिक के दरमियान एक दिफाई हदूद नहीं, बल्कि मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के बदलते हुए ताकत का नक्शे का हिस्सा है। और इसका असल इम्तिहान तब होगा जब हालात सख्त होंगे, और तब मंजरनामा बहुत हद तक तब्दील हो चुका होगा। मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक इस कबील में आ चुके होंगे, और ये कबीला मुस्तकबिल में बहुत सो को टफ टाइम देने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन यूएई के बारे में इबाम पाया जाता है कि वो शायद इस कबील का हिस्सा ना बने। लेकिन देखिए कि मंजरनामा किस हद तक तब्दील होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।